عمران خان صاحب نے جیل میں میرے سامنے جب سپریم کورٹ کے کاغذات پہ دستخط کیے تو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں ان پرسن آنا چاہتا ہوں، میں سپریم کورٹ ان پرسن آنا چاہتا ہوں. یہ بات آن ریکارڈ رہے اور میں اس بات کا گواہ ہوں. مجھے نہیں چھوڑا جاتا عمران خان صاحب سے ملنے. اس دن بھی 6.5 گھنٹے انتظار کے بعد مغرب کی اذان کے قریب مجھے چھوڑا گیا اور میرے سامنے عمران خان صاحب نے یہ بات کی. جب اب میں بات کر رہا ہوں شاید پھر نہ چھوڑا جائے کیونکہ میں ہائی کورٹ سے آرڈر لے کے جاؤں گا اپنے لیڈر کے پاس چاہے جتنے لوگ روکیں. وہاں میں نے عمران خان صاحب کی موجودگی میں یہ بات کی. اڈیالہ جیل کے اندر عدالت میں جو پروسیڈنگ چل رہی تھی کہ خان صاحب یہ آپ کا حق ہے، ایک نیوکلیر ایک جوہری اسلامی طاقت میں ایک ملک میں یہ اسٹرینتھ ہونی چاہیے کہ سابق وزیر اعظم کو 40 منٹ کا راستہ ہے اڈیالہ سے سپریم کورٹ اس کو فل پروٹیکشن دے. اگر یہ کوئی بات کرتا ہے کہ سیکورٹی کنسرنز ہیں تو کیا سیکورٹی کنسرنز وزیر اعظم پاکستان کو نہیں؟ کیا وہ گھر بیٹھ گئے؟ کیا سیکورٹی کنسرن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو نہیں؟ وہ تو اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں. کیا سیکورٹی کنسرنز آرمی چیف کو نہیں؟ وہ تو اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں. تو پھر مطلب یہ ہوا کہ سیکورٹی کنسرن سب کو ہیں لیکن پک اینڈ چوز ہے. جہاں حکومت پک کرتی ہے کہ اس کو آپ نے اندر رکھنا ہے پھر سیکورٹی کا بہانہ، کوئی بہانہ قبول نہیں. عمران خان صاحب کو لانا پڑے گا اور ان کو اسی طرح لائیو سٹریم پہ دکھانا پڑے گا جس طرح آپ اور لوگوں کو لائیو سٹریم پہ دکھاتے ہیں. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ آرٹیکل 190 کی خلاف ورزی کریں گے کیونکہ ہر ادارے کو سپریم کورٹ کی ایڈ میں آنا چاہیے. اور چلتے چلتے لگے ہاتھوں یہ بھی کہہ دوں اس وقت ہم خیبر پختونخوا ہاؤس میں بیٹھے ہیں جو پاکستان کی بنیادی اکائی ہے. مجھے فخر ہے کہ میں خیبر پختونخوا سے ہوں. ہم ڈیموکریٹک لوگ حضرت چاہتا ہوں پھر ان لوگوں کو موقع ملتا ہے جو پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز ہیں. جب سیاسی جماعتوں کے دفتر بند ہوتے ہیں تو نان اسٹیٹ ایکٹرز کو موقع ملتا ہے جو ماضی میں ملتا رہا. عمران خان صاحب نے ہمیشہ سیاست کے ذریعے ملک کو ٹھیک کرنے کی بات کی اور وہ یہی بات ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح کی بات ہے جس کے بہت بڑے پرستار فردوس شمیم نقوی صاحب میرے لیفٹ پہ بیٹھے ہیں. جب بھی یہ جناح کے پہنتے ہیں ہمیں قائد کی یاد دلاتے ہیں. تو میرے بھائیوں اور میرے دوستوں کل رات جو ہوا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عمران خان صاحب کا نظریہ اور تحریک انصاف کا نظریہ ایک بلڈنگ میں ہے؟ کیا یہ بلڈنگ اس میں نظریہ بکتا ہے؟ بلڈنگ تو سر چھپانے کی جگہ ہوتی ہے، باقی تو نظریہ سینے میں ہوتا ہے، سینہ بس سینہ جاتا ہے. آپ نے ایک بلڈنگ تو توڑ دی، 25 کروڑ سینوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ جہاں عمران خان صاحب سے محبت کی لو ٹمٹماتی ہے، جہاں عمران خان صاحب بستے ہیں اور آج سے نہیں. میرے دوستو آج جو فیصلے کر رہے ہو، جب آپ بچے تھے اسکول میں پڑھتے تھے تو عمران خان یہ سبز ہلالی پرچم لے کے دنیا میں پھرتا تھا، پاکستان کا جھنڈا لہراتا تھا. آج آپ پاکستان کے محسن، پاکستان کے لیڈر پہ یہ جو ظلم کر رہے ہیں. میں پرسوں ان سے ملا، میں نے ان کا حوصلہ جوان دیکھا لیکن مجھے افسوس یہ ہوا کہ یہ قوم کب تک اپنے لیڈران کو بلی چڑھتے دیکھتی رہے گی. کبھی پھانسی چڑھتے، کبھی لیاقت باغ راولپنڈی میں شہادت ان کی ہوتے دیکھتے اور کبھی عمران خان صاحب جیسے لیڈر کو جو اسمبلی کے فلور پہ بھی میں نے کہا کہ ان کو گولیاں لگی اس کے بعد بھی انہوں نے پاکستان زندہ باد کہا. ہمارے ورکروں کے ساتھ کیا کیا نہ ہوا، ہمارے ورکروں کے ساتھ کیا کیا نہ ہوا. آپ نے دیکھا ہوگا 80 سالہ ڈاکٹر یاسمین راشد قوم کی ماں بیڈ پہ پڑی ہوئی ہے، کینسر سروائیور ہے اور اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ تو محسن ہے. اس نے تو کورونا کے زمانے میں پنجاب کو بچایا تھا، اس نے تو پاکستان کو بچایا تھا. اور کینسر سروائیور کی بات ہوتی ہے تو میرے رائٹ پہ رؤوف حسن صاحب بیٹھے ہیں. میں نے اڈیالہ کے بعد پریس ٹاک میں بھی یہ بات کی اور آج خیبر پختونخوا ہاؤس میں بھی یہ بات کروں کہ صرف تحریک انصاف ان کی پہچان نہیں، یہ ایک نام اور لکھاری ہیں. ان کا اٹھنا بیٹھنا پڑھے لکھے لوگوں میں ہے. یہ ایک ٹیچر ہیں، یہ ایک اسکالر ہیں اور ان کی ڈپلومیٹک سرکلز میں اٹھک بیٹھک ہے، اچھے لوگوں سے رابطہ ہے، بچوں کو تہذیب سکھاتے ہیں. آپ نے ایک کینسر سروائیور ایک 70+ ایئرز آدمی کے ساتھ جو کیا. جب سیاسی جماعتوں کے دفتر بند ہوتے ہیں تو نان اسٹیٹ ایکٹرز کو موقع ملتا ہے جو ماضی میں ملتا رہا. عمران خان صاحب نے ہمیشہ سیاست کے ذریعے ملک کو ٹھیک کرنے کی بات کی اور وہ یہی بات ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح کی بات ہے جس کے بہت بڑے پرستار فردوس شمیم نقوی صاحب میرے لیفٹ پہ بیٹھے ہیں. جب بھی یہ جناح کے پہنتے ہیں ہمیں قائد کی یاد دلاتے ہیں. تو میرے بھائیوں اور میرے دوستوں کل رات جو ہوا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عمران خان صاحب کا نظریہ اور تحریک انصاف کا نظریہ ایک بلڈنگ میں ہے؟ کیا یہ بلڈنگ اس میں نظریہ بکتا ہے؟ بلڈنگ تو سر چھپانے کی جگہ ہوتی ہے،
باقی تو نظریہ سینے میں ہوتا ہے، سینہ بس سینہ جاتا ہے. آپ نے ایک بلڈنگ تو توڑ دی، 25 کروڑ سینوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ جہاں عمران خان صاحب سے محبت کی لو ٹمٹماتی ہے، جہاں عمران خان صاحب بستے ہیں، اور آج سے نہیں. میرے دوستو، آج جو فیصلے کر رہے ہو، جب آپ بچے تھے اسکول میں پڑھتے تھے تو عمران خان یہ سبز ہلالی پرچم لے کے دنیا میں پھرتا تھا، پاکستان کا جھنڈا لہراتا تھا. آج آپ پاکستان کے محسن، پاکستان کے لیڈر پہ یہ جو ظلم کر رہے ہیں. میں پرسوں ان سے ملا، میں نے ان کا حوصلہ جوان دیکھا، لیکن مجھے افسوس یہ ہوا کہ یہ قوم کب تک اپنے لیڈران کو بلی چڑھتے دیکھتی رہے گی. کبھی پھانسی چڑھتے، کبھی لیاقت باغ راولپنڈی میں شہادت ان کی ہوتے دیکھتے، اور کبھی عمران خان صاحب جیسے لیڈر کو جو اسمبلی کے فلور پہ بھی میں نے کہا کہ ان کو گولیاں لگی، اس کے بعد بھی انہوں نے پاکستان زندہ باد کہا. ہمارے ورکروں کے ساتھ کیا کیا نہ ہوا، ہمارے ورکروں کے ساتھ کیا کیا نہ ہوا. آپ نے دیکھا ہوگا 80 سالہ ڈاکٹر یاسمین راشد، قوم کی ماں، بیڈ پہ پڑی ہوئی ہے، کینسر سروائیور ہے، اور اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ تو محسن ہے. اس نے تو کورونا کے زمانے میں پنجاب کو بچایا تھا، اس نے تو پاکستان کو بچایا تھا. اور کینسر سروائیور کی بات ہوتی ہے تو میرے رائٹ پہ رؤوف حسن صاحب بیٹھے ہیں. میں نے اڈیالہ کے بعد پریس ٹاک میں بھی یہ بات کی، اور آج خیبر پختونخوا ہاؤس میں بھی یہ بات کروں کہ صرف تحریک انصاف ان کی پہچان نہیں، یہ ایک نام اور لکھاری ہیں. ان کا اٹھنا بیٹھنا پڑھے لکھے لوگوں میں ہے. یہ ایک ٹیچر ہیں، یہ ایک اسکالر ہیں، اور ان کے ڈپلومیٹک سرکلز میں اٹھک بیٹھک ہے، اچھے لوگوں سے رابطہ ہے، بچوں کو تہذیب سکھاتے ہیں.